اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سافٹ انالیسز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اچھا، میں نے کے پی کے حوالے سے اور یہ جو نارتھ پنجاب ہے اس کے حوالے سے کافی ڈسکشن ہم نے کی ہے. تو اس میں کچھ ایک تو تیسی ہے اور باقی جو ہے ہم 33-34 کے بارے میں تیسی ہے جو نوشہرہ کی سیٹیں، اسلام آباد کی سیٹیں اور 3 سیٹیں اسلام آباد کی، 2 سیٹیں جو ہیں وہ ہم جو ایٹک کی اور 2 جو ہیں چکوال کی، ان کے اوپر ہم بات کریں گے. تو یہ 46 47 48 49 یہ آ گئی. 48 تک جو ہیں یہ ہیں اسلام آباد کے، 49 50 اٹک کی ہیں اور 58 59 جو ہیں وہ چکوال کی ہیں. تو سب سے پہلے جو تیسی ہے میں نے بات کی تھی 33 کے بارے میں، تو میں نے بات کی تھی اس میں ایک عزیز ہیں اس کے پرویز خٹک صاحب کی، لیکن جو ایک 34 ہے اس کے اوپر پرویز خٹک صاحب خود ہیں، وہ مجھ سے رہ گیا تھا، میری توجہ مبذول کرائی گئی ہے اور یہاں یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 34 کے اوپر پرویز خٹک صاحب کی اچھی پوزیشن ہے. تو لیٹس سی کہ یہ کیا ہوتا ہے. اس میں جو 34 جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ اکوڑا خٹک وغیرہ اور یہ جو یہاں کینٹ کے علاقے بھی ہیں، یہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے قاضی حسین احمد، مولانا عبداللہ، مولانا سمیع الحق کے جو والد تھے، نصیر اللہ بابر، اس طرح کے لوگ رہے. تو چلیں اس کے بارے میں یہ کہ ریکارڈ پہ آ گئی کہ اس میں پرویز خٹک صاحب کی جو ہے جو مجھے بتایا گیا کہ بڑی بہتر پوزیشن. اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے ایک میں نے کہا تھا کہ ایٹک کے بارے میں جو ہے وہ میں بتاؤں گا کہ ایٹک کے بارے میں جو ہے جو پی ٹی آئی کی بہتر پوزیشن بتائی تھی. وہاں سے جو ہمارے دوست ہیں، بڑا ان کی نظر ہے، بڑی گہری نظر ہے، ٹریڈ یونینسٹ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی اتنی اچھی پوزیشن ایٹک میں نہیں ہے، جبکہ چکوال میں ہے. تو آگے دیکھتے ہیں. تو شروع ہم کرتے ہیں NA46 جو اسلام آباد کا حلقہ ہے. یہاں پہ جو عامر مسعود مغل صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے ہیں، تو ان کے بارے میں یہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو ہے بہت مضبوط پوزیشن ہے. ان کے مقابلے میں انجم عقیل خان ہیں، یہ نون لیگ کے ہیں لیکن ان کو مشکلات کا سامنا. اور راجہ عمران اشرف جو ہے پرویز اشرف کے بھائی ہیں، ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. البتہ یہاں پہ میاں اسلم صاحب ایک اچھے امیدوار ہیں، بڑے قدآور امیدوار، اور ایک غلام قادر صاحب ہیں ٹی ایل پی کے. ٹی ایل پی کا ووٹ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. NA47 یہ شہری علاقہ ہے اور اس میں شعیب شاہین ایڈوکیٹ ہیں اور ان کی پوزیشن بہت ہی اچھی بتائی جا رہی ہے. اور ان کے مقابلے میں بھی بڑے اسٹالورٹ ایک نون لیگ کے جناب طارق فضل چودھری صاحب، ان کو کہتے ہیں کہ مشکلات کا سامنا ہے. ان کے مقابلے میں مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار اتارا ہوا ہے سیفت الحسن صاحب. تو ان کے چانسز کوئی ان دونوں کے نہیں ہے. مقابلہ طارق فضل چودھری اور شعیب شاہین صاحب کے ہیں. تو کچھ زیادہ قانونی نہ ہو تو شعیب شاہین جو ہیں وہ اس پہ بہت بہتر پوزیشن ہے. NA48 اسلام آباد جو ہے یہ یہاں پہ ایک علی بخاری ایڈوکیٹ ہیں، شاید یہ نیر حسین بخاری کے عزیزوں میں سے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ بہت مضبوط پوزیشن میں. ان کی جگہ جو ہے راجہ خرم ہے IPP کے، یہ سابقہ PTI کے تھے، ان کو جو دیا گیا ہے ٹکٹ، تو ان کے لیے جو ہے یہ جو ہے واک اوور کہتے ہیں اس کے لیے ہے. یہاں پہ بھی مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں. پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ کوئی امیدوار بھی یہاں پہ ہیں، چودھری اسد پرویز. اور ایک جو ہے اظہر محمود صاحب ہیں TLP کے. تو TLP کا سائزبل ووٹ جو ہے ہر جگہ موجود ہوتا ہے، لیکن ان تینوں سیٹوں کے اوپر جو ہے جو مجھے بتایا گیا یا آنا جانا بھی ہوتا ہے یا اوورآل، تو اپیرنٹلی جو ہے بڑی اچھی پوزیشن میں لگتی ہے. اس میں جو مقابلہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا زیادہ اچھا مقابلہ ہوا. NA47 طارق فضل چودھری ورسز شعیب شاہین ایڈوکیٹ. لیکن یہ جو ہے 3 دفعہ جو ہے وہ جیت چکی ہوئی ہے PTI یہ سیٹ. اچھا، اب جو ایک آخری حلقہ جو اس کا جو یہ تینوں حلقے ہو گئے، تو جو حلقے ہیں اب 2 ہیں 49 اور 50، یہ ہیں چکوال کے، چکوال کے نہیں ایٹک کے ہیں، جس کو کیمل پور کہتے تھے. اچھا، یہاں جو پہلے ہم نے ایک دفعہ ڈسکشن کی تھی یا جو ہمیں اطلاعات تھیں یا جو ہم نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ طاہر صادق صاحب جو ہیں یہاں دونوں سیٹوں پہ، اور ان کی بیٹی جو ہے ایمان طاہر جو ہے وہ مضبوط ہیں. لیکن وہاں ہمارے جو میرے ایک دوست ہیں انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے بڑی مجھے بریفنگ دی ہے، اور بڑی اس کی جو ہے اس کے علاوہ بھی میں نے ریکنسائل کی ہے. NA49 جو ہے یہ ہے ایٹک شہر ہے، ہزرو ہے اور حسن عبدال ہے. اس میں جو بتایا گیا مجھے اور جو بڑی اس کی جو ہے جینیون ریزن ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ ملک امین اسلم ایک آزاد امیدوار ہیں، اور شیخ آفتاب صاحب
ان کے یہ جو ہیں یہ بالکل برابر ہیں ان کے، بلکہ شیخ آفتاب کا کہا ہے کہ وہ شاید جو ہے وہ 35% ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں وہ 30%، اس طریقے 32% اس حساب سے ہیں. تو مطلب یہاں پہ بڑا سخت مقابلہ ہے اس NA49 والی سیٹ پہ. اور اس میں جو مختلف پیکٹس ہیں، مختلف برادریاں ہیں، مختلف گروپس ہیں، تو اس حساب سے جو ہے یہ کوئی اتنی اس طرح کا واک اوور نہیں ہے جیسے جو ہے ہم نے پہلے بات کی تھی. دوسرا حلقہ ہے NA50 اٹک، فتح جنگ ہے. اس میں نلا اور پنڈا دنہان، لٹھ جنڈ وغیرہ کے علاقے آتے ہیں پنڈی کے. تو پنڈا دنہان نہیں، ساری پنڈی کے، جی پنڈی کے وغیرہ آتے ہیں، اور جنڈ تحصیل ہے، یہ علاقے آتے ہیں. یہاں پہ امام طاہر ہیں، ان کے ساتھ ہیں سہیل کمنیال. اچھا اس پہ ہے سردار سلیم حیدر پیپلز پارٹی کے ہیں، اور سعد رضوی، جو علامہ سعد رضوی جو ہیں، خادم حسین رضوی کا یہ آبائی حلقہ ہے. اور سعد رضوی صاحب ایک اور جو سیٹ ہے بھاون نگر کی، وہاں سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. تو سعد رضوی صاحب ایک قدآور اور ایک مقبول لیڈر ہیں، جو بریلوی مکتب فکر کا یا جو ان کے والد صاحب کی یا ان کی تنظیم کا جو ووٹ ہے وہ بڑا کمیٹیٹر، وہ تو انہیں ملے گا. تو یہاں 4 طرفہ مقابلہ ہے. اور جو مجھے بتایا ہے، اب جو میری اطلاعات ہیں ان میں جو ہے وہ جو بہت ہی جو ٹف مقابلہ ہے وہ ہے چاروں کے درمیان. لیکن سردار سلیم حیدر جو ہیں وہ شاید 1% ہیں، ان سے 2% آگے ہو سکتے ہیں سب سے. لیکن یہ الیکشن ڈے کو فیصلہ ہوگا ایک. اور دوسرا یہ ہوگا کہ اگر ان دونوں سیٹوں پہ بہت زیادہ پی ٹی آئی نے اگر اپنے، چونکہ پاپولر ووٹ ان کا ہے، ان کی اگر کاسٹنگ نہ کرا سکی کہ وہ یہ دونوں سیٹیں لوز کر سکتی ہے. یہ ہے جناب اس کی ایک جو ہماری ارلیئر جو ہماری جو ڈسکشن تھی اس کو جو ہے ہم نے تھوڑا ریوائز کیا. اچھا اب ہے جناب NA58 اور 59. 58 ہے جو یہ ہے چکوال کا حلقہ ہے، اور اس میں ایاز امیر صاحب بہت مشہور و معروف صحافی، ڈان میں کسی زمانے میں لکھا کرتے تھے، بڑے یہ اردیشر کاؤزی اور عمر قریشی اور ان کے جو ہے ان کے کالم جو ہے آلٹرنیٹ ڈے پہ آیا کرتے تھے، اور بڑے مشہور صحافی ہیں. یہ پہلے نون لیگ سے یہاں سے ممبر رہے نیشنل اسمبلی کے، لیکن بعد میں چھوڑ گئے تھے. بنیادی طور پہ صحافی ہیں اور بہت ہی قدآور آدمی، اور بڑی زبردست مہم بھی چلا رہے ہیں. تو ان کا جو مقابلہ ہے میجر طاہر اقبال صاحب کے ساتھ ہے. تو کوئی اتنا کوئی اچھا مقابلہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے. یہ یک طرفہ ہی مقابلہ ہے، اور ایاز امیر صاحب یہاں بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں اور ان کے جیتنے کے امکانات ہیں. پھر نیکسٹ جو سیٹ ہے وہ ہے NA59 چکوال کی ہے. اچھا یہاں پہ جو ہے محمد رومان جو ہے پی ٹی آئی کی، اور سردار غلام عباس صاحب ہیں. رومان صاحب کو ٹکٹ دلوایا پرویز الہی صاحب نے. اچھا یہاں ایک ٹمن صاحب ہوتے تھے، محمد ایجاد خان ٹمن، بھٹو صاحب کے وہ تھے پولیٹیکل ایڈوائزر تھے. اس کے بعد جو ہے ان کے ایک ممتاز ٹمن تھے. ٹمن برادری جو ہے ان کا اور غلام عباس صاحب کا جو ہے کوئی پھڑا چل رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ڈائریکٹلی جو فائدہ ہونے کے امکانات ہیں وہ ہیں یہ ممتاز ٹمر اور ان کی جو باقی جو لوگ ہیں. ویسے اپیرنٹلی جو ہیں وہ تو ان کے ساتھ ہیں، غلام عباس صاحب کے ساتھ، لیکن وہ اس طریقے سے وہ نہیں سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو امکانات یہ ہیں کہ یہ دونوں سیٹوں پہ پلہ بھاری رہے گا، لیکن سبجیکٹ ٹو دی کنڈیشن کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ دیوانے پروانے پی ٹی آئی کے اس دن ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. اگر وہ گھروں پہ ہی رہ گئے، موبائل رات کو انہوں نے صبح 5 بجے چھوڑے اور یاد انہیں دوسرے دن 6 بجے اٹھے، تو پھر جو ہے الیکشن جب تک ختم ہو چکا ہوگا. اچھا یہ ایک بات، جو دونوں اٹک اور جو چکوال کے دونوں شہر ہیں یہ علاقہ پورٹ فار میں آتے ہیں، اور یہاں کی مارشل ریسز اور یہاں آرمی آفیسر بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے اوپر اثر جو ہے چودھری پرویز الہی کا بہت زیادہ ہے، چکوال اور اٹک دونوں پہ. اٹک جو ہے یہ جو وہاں کے جو میجر طاہر صادق ہیں، یہ بہنوئی ہیں غالباً پرویز الہی صاحب کی، ان کی رشتہ داری ہے، اور بالکل انہوں نے ڈومیننس ہے ان کی دونوں جگہوں پہ. اور بڑا ان کا جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کی اور ایون چودھری شجاعت صاحب کی جو ہے، حالانکہ بڑے بڑے تگڑے لوگ ہیں یہاں پہ، بڑے جرنیل ہیں، بڑے سیکٹریز ہیں اور لوگ ہیں، لیکن ان کو انہوں نے کام بھی کیے
اور انہوں نے اچھا خاصا جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے اچھا جو ہے وہ اپنا ایک اثر ہے. چیکوال کی حد تک ایک اور بھی بات ہے کہ وہاں جو میجر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب تھے، ان کا نام بھی جو ہے ظاہر ہے کہ ایک بڑا نام ہے، اور ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ جو وہ لوگ وابستگی بھی ظاہر کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بہرحال ایک بات ہے کہ ان کو زبردستی کر رہے ہیں یا جیسے بھی کر رہے ہیں، وہاں کچھ جو کام ہوئے ہیں ان کا بینیفٹ بھی ڈائریکٹلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جائے گا، گو کہ وہ اس الیکشن مہم وغیرہ میں ہم نے کہیں نہیں دیکھیں. تو یہ تھی جی حلقہ 33 34 46 47 8 49 50 58 اور 59 کی جو ہے وہ ایک ہماری جو کمنٹری تھی یا کوئی اس کے اوپر جو ڈسکشن تھی. تو انشاءاللہ نیکسٹ اس میں جو ہے ہم ایک پنجاب کے دوسرے کافی امپارٹنٹ حلقوں کی بات کریں گے. اللہ حافظ.